نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فيه رسول الله اسوة حسنة قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتہ رسولہ۔ معزز سامعین اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور جو حدیث مبارک پڑھی گئی، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی و رہبر، امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا ہے اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت اور روشنی کی طلب ہے، تمہارے اندر طہارت و تقوی کی تمنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پر بٹھاؤ اور سنت نبی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ معزز سامعین، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریکی اور ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کفر و شرک، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گیری کا بھی بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت اور روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و آداب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معروض وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، انسانوں کو حق تلفی کی جگہ ایثار قربانی کی تعلیم دی گئی، اس خزاں رسیدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فقر و نظر اور علم و آداب کا گہوارہ بن گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دامن و ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، جنہوں نے اس مکتب فخر میں تعلیم پائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے، جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا رضی اللہ عنہ کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے۔ یہی وہ در تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہلائے، یہی وہ در تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب ملا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو لوگ درباری رسالت سے جڑے وہ آسمانی علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، ظہر و قناعت اور صبر و توکل کے امام بن گئے، انہیں درباری رسالت سے اصحابی کنجوم کی بشارت ملی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و سرفروئی کی ضمانت دی گئی۔ اس دنیا کا دستور رہا ہے کہ جو یہاں آیا ایک دن اسے جانا ہے، اس لیے آپ کو بھی یقین تھا کہ ایک دن مجھے بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ چنانچہ جس طرح کر بڑا اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ نصیحتیں کر جاتا ہے، ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے اہم ہدایت دے جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی اس دنیا سے جاتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اپنی امت کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، آپ نے انہیں 2 فارمولے عطا کیے ہیں۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے تو لوگوں کو کامیاب بناتے رہے،
پھر جب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ یہ فرما گئے، اے لوگوں، جب تک تمہارے درمیان تھا تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہا، تمہیں ایمان اور تقوی کی باتیں بتاتا رہا، تم اپنے مسائل لے کر آئے، میں ان کا حل نکالتا رہا، تم اپنی مشکلات لے کر آئے، میں ان کی گتھیاں سلجھاتا رہا اور تمہارے دلوں کی تشخیص کر کے ان کا علاج کرتا رہا۔ لیکن اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اور دو چیزیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، دو امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کی حفاظت کرو گے صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ اے لوگوں، کل میرے بعد ان دو چراغوں سے اپنے ایمان کو منور کرنا، قرآن و سنت سے اپنی زندگی سنوارتے رہنا۔ یہ دو نصیحتیں ہیں، انہی سے اپنے درد دل کا علاج کرنا، انہی دو چیزوں میں اپنے مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنا، اور یہ امانت میرے بعد آنے والے مسلمانوں تک پہنچا دینا اور انہیں یہ بتا دینا کہ اگر وہ میرے طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت میں غور کریں، اگر وہ اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے چراغ سے روشنی حاصل کریں۔ اللہ کے نبی جو کچھ فرماتے ہیں اس میں حضرت جبرائیل کا واسطہ ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل حکم خداوندی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے طرز زندگی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔